دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ نصرت صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ جی جی لائن۔ اچھا نصرت صاحب، یہ جتنے بھی لوگ گفتگو کر رہے تھے وہ باقی تو چلو اپنا رونا رو ہی رہے تھے، اپنے جو ہے نا وہ صورتحال بتا ہی رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ایک شکوہ جو ہے وہ ان کو تھا۔ ایک تو جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ پراپر ٹائم پہ نہیں آئے، 6 بجے یا 7 بجے یہ ہوا اور 11 بجے لوگ وہاں پر پہنچے بڑی تعداد میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، عوامی نمائندے جس پہ ہمیں بڑا ناز ہوتا ہے، وہ مشکل کی اس گھڑی میں ہمارے پاس نہیں آتے۔ تو کیا آپ کی وہاں پر اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی؟ آپ نے لوگوں سے تو بات کی، کیا کسی جو عوامی نمائندہ ہے ان سے بھی بات کی آپ نے کہ آپ کیوں نہیں جاتے اور اس طرح کے حالات میں؟ آپ کو پتا ہے چونکہ میں یہاں پر تقریباً 6 بجے کے قریب، یعنی کہ پہلے تو یہ جائے حادثہ پر پہنچا، اور اس کے بعد میری جو پرائیورٹی تھی مشتاق وہ یہ تھا کہ چونکہ زیادہ تر اس کا جو وکٹم ہوئے ہیں وہ خواتین اور بچے ہوئے ہیں، تو میں نے کوشش کی کہ عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والی ایم این اے خاتون، ایم پی اے خاتون جن کا تعلق کوہاٹ سے بھی ہے، میں ان سے رابطہ کروں، اور اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ کوہاٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں عنایت اللہ ان سے بات کروں۔ ان کو میں نے تھوڑی عنایت اللہ کس کے پریزیڈنٹ ہیں؟ قریب کیچ کیا تھا، اگر تمہارے پاس وہ لینڈ ہو گیا ہے، چونکہ میں نے ڈی ایس این جی والوں کو کہا تھا کہ فوراً تمہارے پاس اس کو لینڈ کروا دیں، اگر وہ اویلیبل ہے تو ان کی گفتگو میں نے ان سے سوالات کیے تھے، تو میں نے ان کو کنفرنٹ کیا، وہ آپ ان کا جو ہے نقطہ نظر۔ اچھا نصرت صاحب، وہ بات تو ٹھیک ہے، وہ ابھی بتا رہے ہیں شاید لینڈ کر چکی ہے، وہ بھی دکھائیں گے۔ یہ ہمارے جو چیف منسٹر ہیں، دیکھیں کوہاٹ پشاور سے اتنا دور نہیں ہے، اگر ہم پنجاب کی بات کریں یا سندھ کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ قائم علی شاہ ہوں اور سب سے زیادہ وہاں پہ شہباز شریف کے اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو، پہنچتے ضرور ہیں، بے شک دوسرے دن پہنچے، اس دن رات کو پہنچے۔ ہمارے جو چیف منسٹر ہیں غالباً جو خیبر پختونخوا کے نسبتاً ینگ آدمی ہیں، لیکن ڈی آئی خان میں بھی یہی ہے کہ وہ وہاں پہ نہیں جاتے، یہاں پر بھی نہیں آتے، سوات میں بھی نہیں جاتے، تو آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ پہ بشیر بلور ہی چلے جائیں؟ آخر ہمارے چیف منسٹر کس مرض کی دعا ہے؟ میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، بہرحال ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے طور پر، جیسے آج پتھر کھانے کے لیے تم نے مجھے یہاں بھیج دیا، کوئی پتہ نہیں تمہارا ہی کوئی ساتھی ہو، کوئی جاننے والا ہو، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ ایک تھریٹ پرسیپشن کی بات ہوگی، آپس میں ایک ڈویژن آف ورک ہوگا، آنا ضرور چاہیے، فرق پڑتا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ دیکھو مشتاق، ایک عوامی نمائندہ وہاں پہ موجود آ کے نہ تو وہ بجلی کو فوراً کر سکتا ہے، ایک آرڈینری ایم این اے، ایم پی اے، یہ کام ایڈمنسٹریشن کا ہے۔ اچھا ایڈمنسٹریشن کا بالکل۔ آپ نے جو گفتگو کی تھی کوہاٹ میں جو عوام کے نمائندے ہیں وہ ہمیں موصول ہو چکی ہے۔ پہلے ناظرین، نصرت صاحب اور ناظرین دونوں، پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ گفتگو جو کہ ایم این ایز اور ایم پی اے سے کی گئی ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ واپس آئیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ اس وقت خیبر پختونخوا کی ممبر صوبائی اسمبلی مسرت شفیع موجود ہیں۔ یہ ایڈوکیٹ ہیں، ان کا تعلق جو ہے عوامی نیشنل پارٹی سے ہے، یہاں کی حکمران جماعت سے، تو ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ کل جو دھماکہ ہوا اس میں زیادہ جو ٹارگٹ ہوئے ہیں وہ خواتین اور بچے ہوئے ہیں۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ بتائیے کہ آپ تک یہ اطلاع پہنچی، اور چونکہ اس میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے تو آپ نے اور آپ کی جماعت نے ابھی تک ان کے لیے کیا کیا ہے؟ اس سلسلے میں تو پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ آئے یہاں پہ، آپ اس دھماکے کے حوالے سے کچھ کوریج بھی آپ لوگوں نے کی۔ اس میں ایک بات جو آپ سے کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ دھماکے جو ہیں وہ ہمارے پورے خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، لیکن جو کل کا واقعہ ہے یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس میں ہماری پولیس کالونی ہے پولیس لائن کے قریب، جہاں پہ اس وقت تمام جو ہمارے پولیس آفیسر تھے یا جو ہمارے کانسٹیبلز تھے وہ یا تو ڈیوٹی پہ تھے یا نماز کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ان کی فیملی صرف گھر میں اکیلی تھی، جن میں بچے، بوڑھے اور عورتیں شامل تھیں۔ جیسے ہی ہمیں پتہ چلا تو یہ افطار کا ٹائم تھا، ہم نے افطار کیا، نماز کے لیے بھی ہم کھڑے ہی نہیں ہوئے تھے کہ یہ واقعہ ہوا، تو ہم نے جیسے ہی ہم نے اپنی نماز پڑھی فوراً ہم اپنے موقع پر گئے وہاں پہ، تو دیکھنے کی جگہ تھی کہ بہت ہی رقت آمیز قسم کے حالات۔ میں تو ابھی وہاں سے ہو کر آیا ہوں، وہ تو شکایت کر رہے تھے کہ آپ لوگ
لوگ، انتظامیہ، نہ ان کی سیاسی لیڈرشپ، نہ انتظامیہ وہاں گئی نہیں، ان کو ابینڈن کر دیا؟ ایسی بات نہیں ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ رات کا واقعہ تھا اور دوسرا ہر ایک اتنی ایمرجنسی میں تھا، جتنا جس سے ہو سکا وہ آئے۔ یہ میں یہ صرف یہ نہیں کہتی کہ ہماری پارٹی ہے NP، بلکہ کوہاٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، جس بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی کوشش کی ہے۔ ہماری جو اتھارٹی تھی، ہمارے لوگ بھی گئے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، اسپیشلی میں اپنے بارے میں کہوں گی کہ جی وہاں پہ ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں، جی میں MPA ہوں یا میں MNA ہوں، یا وہاں پہ تو سارے لوگ ایکول وہ تھے، سب کی وہ درد مشترک والی بات تھی، تو ہم نے اپنی مدد، اور جتنے بھی میری پارٹی کے لوگ ہیں وہ خود بھاگے گئے ہیں وہاں پہ۔ میرا صدر جو ہے عنایت اللہ قریشی وہاں پہ موجود تھا، ہم لوگ، لیکن چونکہ ایک تو سیکورٹی کا مسئلہ، تمام علاقہ جو ہے وہ گھیرے میں لے لیا گیا تھا، تو ایسے حالات ہو گئے تھے کہ ہم فردن کسی سے یہ مل کر ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ جی میں MPA ہوں یا میں MNA ہوں۔ ہمارے ساتھ خورشید بیگم سعید صاحبہ بھی ہیں، یہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، اس شہر سے ہیں، اور یہ بھی ان کا تعلق ANP سے۔ یہ بتائیے بی بی، آپ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اب آپ یہاں ہیں یا آپ MNA بھی ہیں، آپ کا تعلق بھی اس شہر سے ہے، تو لوگوں کو کیوں گلہ ہوتا ہے کہ ان کے نمائندے جو ہیں مصیبت کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ نہیں ہوتے؟ جہاں تک آپ نے گلے کی بات کی ہے، تو باقاعدہ جہاں بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے، میں خود وہاں پہ اسی وقت پہنچتی ہوں۔ کل بھی جو اس قسم کا یہ واقعہ ہوا ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں خود گئی تھی وہاں پہ، اور میں نے خود وہاں سارا علاقہ جو تھا اس کو دیکھ لیا تھا کہ کتنی تباہی ہوئی ہے وہاں پہ۔ پھر میں وہاں سے میں KDA ہاسپٹل وہاں پہ گئی، جہاں پہ مریض پڑے تھے، اور زیادہ تعداد میں بچے تھے، عورتیں تھے۔ یہ لوگوں کا جہاں تک گلہ ہے، میں اس کو نہیں مانتی بالکل۔ لیکن یہ تو ہے نا جی کہ کل جب یہ واقعہ ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ شاید اتنا جانی نقصان نہ ہوتا اگر پہلے ایکسکیویٹر آ جاتا، ان کو پہلے باہر نکالا جا سکتا۔ ظاہر ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں، انتظامیہ کی بنتی ہے۔ آپ اس خیال سے ایگری کرتی ہیں کم از کم؟ ہمارے پاس جتنے وسائل تھے، انتظامیہ کے پاس جتنے بھی وسائل تھے، ان سب کو بروئے کار لایا گیا تھا۔ جتنی بھی ایکسکیویٹر تھی یا جو ہیوی مشینری تھی، اس کو شروع میں وہ بڑی مشین اس لیے استعمال نہیں کی گئی تھی کہ شاید وہ استعمال کرنے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے زیادہ، ملبے کے نیچے لوگ دبے ہوئے تھے۔ لیکن جتنی بھی ہمارے پاس جتنی بھی وسائل تھے، ان کو بروئے کار لایا گیا تھا، وہ ساری سی مشینری استعمال کی گئی تھی۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت جو ہیں وہ عنایت اللہ قریشی صاحب ہیں، یہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں ANP کے۔ یہ بتائیے قریشی صاحب، آپ کا تعلق جو ہے اس شہر سے ہے، آپ ایک سیاسی کارکن ہیں، آپ کی جماعت کی یہ پہچان رہی کہ آپ ایکٹیو ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں ابھی وہاں سے ہو کر آیا ہوں، کیوں لوگوں کو یہ گلہ ہوتا ہے؟ وہ کیمرے پہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی نہیں آیا، کوئی سیاسی جماعت کا بندہ نہیں آیا، حکومت کہاں ہے، حکومت کہاں ہے؟ تو آپ کہاں تھے کل؟ سر جی، جس ٹائم یہ دھماکہ ہوا ہے 7 بجے تھا، میں افطار کر رہا تھا، تو دھماکہ سنا تو میں اپنی چھت پہ چڑھا اور وہاں سے دیکھا ہے۔ میں نے 15 سے معلومات کی تو انہوں نے بتایا، تو ودن 15 منٹس میں جائے وقوع پہ تھا، اور وہاں پر جب ہم گئے تو اندھیرا سا تھا، اور ہم لوگوں نے جو امدادی کارروائیوں ان میں حصہ لیا، ڈائریکٹ حصہ لیا ہے۔ ہم نے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نکالا ہے۔ ہم تو اس ٹائم کیمروں کے سامنے نہیں تھے، ہم تو بچوں کو نکالے تھے۔ ہمارے تو وہاں پر جو ہمارے دل دہل گئے جب ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کے سامنے دسترخوان پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے کسی کے منہ میں نوالا ہے، اور ان کے منہ میں مٹی بھری ہوئی ہے۔ ہم لوگ ان کو نکال کے کرے پھر ہم نے عوام سے وہاں پر اپیل کی ہے کہ چونکہ ہیوی مشین آ نہیں سکتی تھی، ہم نے ان سے اپیل کی ہے کہ یہاں پر رش بنانے کی بجائے آپ اسپتالوں میں جائیں۔ انہوں نے ہماری کال پہ لبیک کہتے ہوئے اسپتال پہنچے، انہوں نے خون دیا ہے، اور وہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت میں کوہاٹ کی عوام کو سلام پیش کروں گا کہ انتظامیہ کے آنے سے پہلے انہوں نے نہیں قریشی صاحب، گزارش یہ ہے، میں آپ کی بات کو جھٹلا نہیں رہا ہوں، میں تو یہاں موجود نہیں تھا، لیکن ابھی میں 4:30 بجے انٹر ہوا ہوں کوہاٹ میں۔ میں جہاں پہ بم کا دھماکہ ہوا، ظاہر ہے میں اس شہر کا اتنا واقف نہیں ہوں، وہاں تک پہنچاتے مجھے 1.5 گھنٹہ اور لگ گیا۔ وہاں میں جیسے گیا ایک ہجوم آ گیا، انہوں نے کہا جی کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔
تو کیوں کہتے ہیں لوگ؟ آخر وہ کیمرے پہ کہہ رہے ہیں جی، کیمرے پہ، مائک پہ. آپ اس کو دیکھ کے کل جائے کہہ سکتے ہیں یار تو تم ٹی وی پہ یہ کہہ رہے تھے دنیا میرے آگے میں. یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ سر جی آپ ہی کے نیوز کے چینل وہاں پہ سارے کے سارے موجود تھے، اور فزیکلی وہاں پر میں خود، میرے ساتھ میرے حلقے 38 کے صدر تھے، میرے جنرل سیکرٹری صاحب تھے، ہم وہیں پر تھے، امدادی کارروائیوں میں لگے ہوئے تھے. تمام نیوز چینلز نے ہمارے انٹرویوز وہیں پہ بھی لیے ہیں، اور ہم اسپتال میں گئے ہیں، اور اب اس کی ایک ویڈیو ریکارڈنگ ہے آپ کے تمام چینلز کے ساتھ. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہوں، اب ہمیں نہیں پتا کہ عوام کو کیوں اس قسم کی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، لیکن وی ور فزیکلی دیئر. اور میں وہاں پہ 1:30 بجے آیا ہوں، جبکہ وہاں پر جب اطلاع آئی کہ 2 بچے ابھی وہاں پر ہیں، اور 1 بجہ زندہ نکالا گیا 1 بجے کے بعد، اس کے بعد ہم آئے ہیں گھر، اور صبح پھر ہم پہنچے ہیں، اور جب آئے ہیں اسپتال گئے ہیں. اور یہ ساری کی ساری اس کی ویڈیو آپ ہی کے چینلز میں، جس کو ہمارے تابع نہیں ہیں آپ لوگ خود وہاں پہ دیکھتے ہیں، آپ کے اپنے نمائندے سے پتہ کر سکتے ہیں. وہیں پر تھے ہم لوگ، اور ڈائریکٹ کر رہے تھے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر. ناظرین، آپ نے عوامی نمائندوں کا موقف سنا. عوام بالکل ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے علیہ اعلان یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عوامی نمائندوں کو نہیں دیکھا، لیکن عوامی نمائندے اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ وہ گئے تھے. حالات جیسے بھی ہوں، بہرحال ہمیں آپ کو یہ ایک دہشت گردی نہ حکمران جماعت کو دیکھ رہی ہے، نہ بچوں کو دیکھ رہی ہے. یہ دہشت گردی نہ خواتین کو دیکھ رہی ہے، نہ یہ پولیس کو دیکھ رہی ہے، نہ یہ فوج کو دیکھ رہی ہے. یہ سب کو تباہ کر رہی ہے. اور تباہی کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے سب قوم کو اکٹھا ہونا گا. ناظرین، ایک وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد دنیا میرے آگے جاری ہے.